رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمنون وغیرہ گئے۔ اب بات کے سچے ودا کے پکے لین دین کے کھڑے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے اب کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں اب کو بہت نفع ہوا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ خان کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا، جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ تھی۔ لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار آس بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا اور اس کو قیمت نہ دی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئی اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے آس بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الافضل کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت اب کی عمر 20 سال تھی۔ صادق اور امین۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ بچہ اب کی تعریف کرنے لگا اور سب لوگ اب کو صادق، سچا اور امین، امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو اب پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا کھٹ کے اپنا روپیہ تجارت کے لیے اب کے سپر کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں اب کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو اب ہر چیز جوں کی تم واپس کر دیتے تھے۔ بی بی خدیجہ سے شادی۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں خدیجہ نام کی ایک بہت نیک دانا اور دولت مند بی بی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے، اب وہ بیوہ تھیں اور باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا۔ ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا اور وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کی تعریف سنی تو آپ سے کہا کہ اب میرا سامان شام لے جائیں، میں دوسروں کو جنتا حصہ دیتی ہوں، آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ راضی ہو گئے اور بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ ان کا غلام میسرہ بھی اب کے ہمراہ تھا۔ اپنے شام پہنچ کر یہ مال بڑے نفع پر بیچا، واپس آئے تو بی بی خدیجہ بڑی خوش ہوئی۔ میسرہ نے بھی ان کے سامنے آپ کی سچائی اور دیانت داری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی اب کی بڑی عزت تھی۔ اب انہوں نے اب سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور 2-3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ہاتھ اب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت اب کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پھر بھی اپنے یہ پیغام قبول کر لیا۔ اب کے چچا ابو طالب اور حمزہ اب کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے اب کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ ایک بڑے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی کہ قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑ اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر کت مرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب کی تسلی ہو گئی ہوا یوں کہ قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبہ میں جمع ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں جہاں پرانی دیوار میں حجرے اسود لگا ہوا تھا۔ حجرے اسود کا مطلب کالا پتھر ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگا تھا اور عرب کے لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرے اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹے یمین آ گئے۔ اپنے اس جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجرے اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ جب یہ ہو گیا تو آپ نے حجرے اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے، ہر ایک کے ساتھ نے کی
شادی کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجت اور گھر کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں نونگونا میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبر گیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیو ہے اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے، کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی آپ کے پاس حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ غرض آپ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کرتے تھے۔ غاری ہرا میں عبادت۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا، اور آپ ہر وقت ان کو سچائی کے راستے پر چلانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کو بہت اچھے خواب نظر آتے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا اور ہو بہو وہی پیش آتا۔ اب آپ تنہائی پسند کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں غاری ہرا میں اکیلے بیٹھ کر دن رات خدا کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے اور پھر کچھ پانی، سیتوآو اور کھجوریں وغیرہ لے کر ہرا پہنچ جاتے تھے۔